سینئر اداکار، مصنف اور ہدایت کار عرفان کھوسٹ سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں ایک پیریڈ پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ اور مجھے لگتا ہے میں جلدی آ گیا تھا یا آپ ایک پیریڈ کے بعد آئے؟ میں ہی لیٹ ہو گیا۔ تشریف رکھیں جناب۔ سر، عرفان سے عرفان کھوسٹ تک کا سفر تو شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ عرفان سے عرفان کھوسٹ تک کا سفر اردو میں تو ہے لیکن انگریزی میں بھی ہوا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا جی وہ سفرنگ فرام فیور، تو میں سفرنگ فار مائی کیریئر رہا ہوں۔ بڑا کٹھن مشکلوں والا سفر تھا یہ، لیکن اللہ نے مجھے اتنی برداشت اور صبر دیا کہ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ تو ابتدا وہی بس جیسے میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ ریڈیو کیا، ٹی وی کیا، تھیٹر کیا، فلم کی، کاروبار کیے مختلف، تو اس لیے کہ ذمہ داریاں باپ کے انتقال کے بعد زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو میں نے اللہ کی مہربانی سے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن اور رات کے، تو میں نے 24 گھنٹے بھی کام۔ تو عرفان صاحب، غربت کا بھی عمل دخل آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ سٹرگل کر رہے تھے، اپنا کیریئر بنا رہے تھے، تو اس وقت غربت بڑی دیکھی۔ ہاں جی، غربت دیکھی، اور وہ ایک عرصہ تک میرے چہرے پر نمایاں رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے جہاں ایک طرف مزاحیہ رول کیے، اور اب بھی مجھے غریب بندے کا پارٹ زیادہ ملتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بھوکا جو بندہ ہوتا ہے نا، جس نے بھوک دیکھی ہو اور وہ ہو ایکٹر، تو اگر اس نے بھوک نہیں دیکھی تو وہ بھوکے کا کردار اچھا نہیں کرتا۔ تو عرفان صاحب، شناخت آپ کی کیسے بنی؟ آپ نے کب سوچا کہ آپ کو بطور اداکار لوگ پہچاننا شروع ہو گئے؟ دیکھیے، اس میں میری مجبوری بھی تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، تو یہ کام میں بحالت مجبوری آیا تھا۔ ریڈیو سے شروع کیا اور 175 روپے میری ماہانہ آمدن تھی، اور ماں میری سب ماؤں جیسی عظیم ماں تھی۔ واہ! 5 بہنیں، 2 بھائی، اور ایک ہماری ماں۔ تو اس نے ہماری پرورش ویسے ہی کی جیسے مرغی اپنے چوزوں کی کرتی ہے، اور وہ 175 روپے میں گزارا کیا۔ ٹی وی آ گیا، ٹی وی پہ کام کیا، تھیٹر میں کام کیا، فلم میں کام کیا۔ میں اپنا آپ منوانا چاہتا تھا۔ تو عرفان صاحب، اندھیرا اجالا، بہترین کردار، نہ آپ پولیس میں رہے، نہ کوئی پولیس سے بظاہر ایسی وابستگی لگتی ہے، وہ آج بھی کردار لوگوں کو یاد ہے، اور وہ کردار آج بھی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ایکٹر جو ہوتا ہے نا، آبزرور ہوتا ہے، اس کی آبزرویشن ہوتی ہے۔ پولیس کی آبزرویشن میری جو تھی نا، وہ اسی طرح تھی جیسے ہر شریف آدمی کا واہ پڑ جائے نا جی جب تھانے میں۔ تو وہ ان کے رویے کی نقالی تھی۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ کسی حوالدار کی نقل کی تھی؟ نہیں، نقل نہیں میں نے کی تھی۔ وہ ایک زبان، میں نے ایک لہجہ خود ہی بنا لیا تھا، اور وہ مجھے پوری طرح آتا بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو یہی سوچ کر کیا کہ یہ سب کو سمجھ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک اپنا باڈی لینگویج، اپنا مزاح بھی، اور وہ جو وہاں پر ہوتا ہے جو تھانے میں، وہ رویہ فرسٹ ٹائم لوگوں نے
टीवी पर देखा था। वो किरदार था वो तो आपने बड़ा खूबी निभाया, लेकिन थाने का जो कल्चर है वो आपको किस तरह पता चला कि थाने में अगर किसी ने काम करवाना होता है तो कैसे जेब गरम करनी पड़ती है, और जो स्टाइल और जो एक्सप्रेशन आप देते थे वो कैसे किया? देखिए जी, मुजरिम और मुलजिम जो होता है उसका थाने में जाना कम होता है, क्योंकि वो बाअसर होता है। शरीफ आदमी के घर में अगर उसकी साइकिल चोरी हो जाए वो थाने जाता है। शरफा का ज्यादा वास्ता पड़ता है पुलिस से। तो मैं भी शरीफ आदमी था मुझे थाने आना जाना पड़ा। तो इरफान साहब, जब आपने ये किरदार किया तो फिर थाने में या पुलिस वाले आपको क्या रिएक्शन करते थे? 1000 में से 3 होते थे जो बुरा मनाते थे, बाकी 997 जो थे ना वो मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि उस प्रोग्राम की बदौलत थानों में ठंडा पानी मुहैया होने लगा। उस ड्रामे की बदौलत पंखे लग गए। उस ड्रामे की बदौलत वो उस वक्त मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म 1 या 2 मिलते होते थे, उनका एक यूनिफॉर्म बन गया। तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा सुना। इरफान साहब, उस दौर का कोई मजे का वाकया? उस दौर का वाकया ये है कि एक दफा मैं आर्ट्स काउंसिल गया, वहां मैंने गाड़ी खड़ी की तो गाड़ी चोरी हो गई। आपकी अपनी गाड़ी चोरी? हाँ जी, और मैं किसी दी तो नहीं लाठी चोरी हुई वो छोटी सी गाड़ी होती थी। तो मैंने सब्र शुक्र कर लिया। उसमें मेरे विजिटिंग कार्ड और डायरी भी थी। तो कोई 2 साल के बाद मुझे एक फोन आया कि आपकी गाड़ी जो है वो गुजरांवाला शहर में है और फलां बंदे के पास है जो पुलिस में। मैं अपने भाई को लेकर गुजरांवाला चला गया। वो एक नाम भी उन्होंने बताया एक इंस्पेक्टर का। तो हम उस थाने में गए तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो गाड़ी भी खड़ी हुई थी। उस पर नंबर चेंज हुआ था और एक बच्चों के स्कूल का जो स्टिकर था वो उतरा हुआ था। तो मैं अपने भाई के साथ गया तो मैंने कहा यार ये तो नहीं है हमारी गाड़ी, इसका नंबर और है और हमारी गाड़ी पर तो स्टिकर लगा हुआ था। उसने कहा अच्छा, उसने कहा इसको ज़रा खुलवाओ। वो उन्होंने पुलिस वालों ने उसको गाड़ी को खोला तो उसने जो अंदर दरवाजे के ऊपर एक पट्टी सी लगी हुई होती है ना, उस पर उसने हाथ भाई ने फेरा तो वहाँ कोई छोटा मोटा डेंट था। उसने कहा यही हमारी गाड़ी है। खैर वो हुआ ये है कि वो लेकर तो चोर ही गए थे। चोर कहीं चला रहे थे और वो किसी पुलिस वाले ने चेक कर लिया। वो दौड़ गए गाड़ी छोड़कर, वो पुलिस वाले के पास चली गई। अब पुलिस वाले को अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पता लगा या नहीं लगा कि वो मेरी गाड़ी है। वो डायरी वायरी कहीं उन्होंने निकाल ली होगी या विजिटिंग कार्ड जो थे। चोरों ने मेरी रहनुमाई की तो वो खैर बहरहाल वो फिर वो साहब आए, उनसे कहा कि भाई ये तो मेरी गाड़ी है। उन्होंने कहा जी हाँ मैंने पकड़ी थी क्योंकि ये चोर लेकर जा रहे थे। तो वो गाड़ी मेरी मिल गई। तो ये एक वाकया है मेरी जिंदगी का। मेरी गाड़ी को 2-2.5 साल के बाद मिली थी। गो कि वो वैसी नहीं रही थी, वो जरा बूढ़ी हो गई थी। इरफान साहब, आपकी शोबिज में दोस्तियां, दरीना दोस्तियां किनके साथ हैं या रही हैं? वे सूरतें किस देश बस्तियां हैं जिन्हें देखने को आंखें तरसती। मेरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े लोगों से, अपने से बड़े स्टेटस के लोगों के साथ दोस्तियां रही हैं। उनमें जमील फखरी, आदिल भट्ट ताया, वो जानते हैं? जी हाँ, ग्वाल मंडी वाला। ग्वाल मंडी वाला आदिल भट्ट ताया, जमील फखरी, फिर मेरे स्कूल के कुछ दोस्त, फिर रेडियो के कुछ ऐसे दोस्त जो बड़े मेरे मेहरबान थे। वो अपना जो खाना लेकर आते थे वो मुझे दोपहर को खिलाते भी थे। ठीक, तो और फिर यार आपने क्या बात छेड़ी है शेख साहब। आपके जो बुजुर्ग थे ख्वाजा परवेज साहब, अफजाल अहमद साहब, क्या बात।
یہ میرے سینئر تھے. اور خواجہ صاحب کے بارے میں تو میں اب ان کی زندگی کے بارے میں جاننا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیا ہیرا انسان تھے. خواجہ صاحب کی ہماری 3 نسلوں کی دوستی ہے. میرے والد کے وہ دوست تھے. پھر جب میں فیلڈ میں آیا اور تھیٹر ویٹر کرنا شروع کیا, اس سے پہلے تو ملتے تھے. میں نے 2 فلمیں بنائی, ایک وہ ڈائریکٹ حوالدار اور ایک وہ بنائی چین ماہی, اس میں گانے بھی لکھوائے, مگر تب تک اتنا ہمارا آپس میں قربت نہیں تھی. تو پھر تھیٹر میں آئے تو وہ خواجہ صاحب سے میری بھی دوستی ہو گئی, اور پھر میری دوستی مجھ سے میری ہی اولاد نے چھین لی. اچھا, یعنی خواجہ صاحب سرمد کے دوست ہو گئے. اچھا. خواجہ صاحب نے تو بے شمار فلمیں لکھی بھی اور گیت بے بہا لکھے انہوں نے. جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, خواجہ صاحب آپ بہت یاد آتے ہیں. تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتتی جیسے صدیاں بیت گئی. خواجہ صاحب یہ سب کچھ آپ ہمیں پیغام دے گئے. صدیاں ہی بیت گئی ہیں, ہمیں تو یوں لگتا ہے. خواجہ صاحب کی پھر دوستی سرمد سے جب ہوئی تو سرمد ایک دفعہ اس کا کچھ چھوٹا سا یہ آپریشن تھا تو یہ بیمار ہو گیا, تو یہ اس کو داخل کروا دیا شیخ زائد میں. سرمد بھی بریانی لور ہے, خواجہ صاحب تو بریانی کی میرے خیال سے محبت میں ایسے گرفتار تھے کہ کچھ اور کھاتے ہی نہیں تھے. کھاباگیر تھے اور یہ خاصا تھا ان کا. تو اس کو داخل کروایا وہاں ہاسپٹل میں, تو وہ پتہ چلا ان کو. تو ایک دن میں سرمد کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا, تو خواجہ صاحب اندر داخل ہوئے. ان کے پیچھے ایک بندے نے پتیلے اٹھائے ہوئے تھے 2-3 بڑے بڑے کھانے کے. میں نے خواجہ صاحب یہ کی, یار میرا یار بیمار ہویا ہے, تو میں دے واسطے پاوے بھی بنا کے لے آیا وہاں. تو یہ بھی میں کہ اے تے وہ پاوے شاوے تو نہیں کھاندا, کہندے بریانی بھی لے آندی. میں نے کہا تو یہ اس کو تو ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ کہنے گا نہیں وہ کھانا چھوڑ دو یار. ہاسپٹل میں لے کر آ گئے کمرے میں. میں نے کہا اب یہ لائے کیسے, وہ تو نہیں لانے دیتے ہیں. کہنے گے وہ سیکیورٹی والے نے میں نے روکیا سی, میں انہوں کہتا کہ یہ ڈاکٹروں کی دعوت ہے. Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, telling a lie, no, Papa. open your mouth. عرفان صاحب, گھر میں اب پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے. شیخ صاحب یہ میرے پوتا پوتی ہیں. پوتی کا نام نور جہاں ہے اور اس کا نام میں نے میڈم نور جہاں سے انسپائر ہو کر رکھا. ارے واہ. تاکہ میں یہ آواز دوں کہ نور جہاں. اچھا میں اس کو اللہ رکھی بھی کہتا ہوتا تھا جبکہ میڈم کا نام اللہ رسائی تھا. تو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ پوتا ہے. اصل میں یہ سرمد سے جو چھوٹا ہے بیٹا عمران, اس کا بیٹا ہے. تو باقی آپ اس سے خود سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سوال علی سلطان بھوسٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے بڑے ہو کے؟ ایکٹنگ. اچھا, آپ کی فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ دادا. تو یہ کیوں فیوریٹ ہے آپ کے دادا؟ کیونکہ جب میں ان کے مووی یا ڈرامہ دیکھتا ہوں تو پھر میں ہنستا رہتا ہوں, کیونکہ دادا مطلب کہ اس میں بہت فنی ایکٹنگ کرتے. اچھا عرفان صاحب, ان کی دادیوں کی تعداد ہم نے سنا زیادہ ہے. اصل دادی ان کی ایک ہی تھی,
बाकी वो फिर मैं ऐसे ही कुछ तरस दिलाने के लिए मैं कहूँ कि जी वो मजबूरी थी, हालांकि मैंने जो बाकी शादियाँ दो की वो मजबूर नहीं थी। मेरे घर में मेरी बीमार माँ थी और कोई भी नहीं था। बहनें अपने अपने घरों को चली गई और उसके बाद फिर ये भी हुआ कि भाई मेरा जो है वो मॉन्ट्रियल में है, उसकी फैमिली थी, हम इकट्ठे रहते थे। तो फिर वो वहाँ कनाडा चला गया, वहाँ जाकर वो सेटल हो गया। तो बहरहाल जो हो गया सो हो गया। ज़िंदगी में हर पत्ता जो होता है, जो लगाया जाता है, हर कार्ड जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि ठीक हुई। बिल्कुल। अब आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरे जी 5 बेटियां और 4 बेटे, और 4 बेटियों की और 5 बहनों की शादियां भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब तो बस इन्हीं के साथ है, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न होता है ना और वो तनहा हो, वो अपने ख्यालात से हर वक्त लड़ता रहे। तो मैं वो लड़ाई नहीं चाहता ख्यालात की, इसलिए मैं इन बच्चों के साथ मैं मसरूफ़ रहता हूँ। इधर आजा बेटा, मेरे पास आजा, इधर आजा। तो वो मैं इन बच्चों के साथ मसरूफ़ रहता हूँ, इनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें सुनता हूँ। किधर गई भाई? ओ तेरी की छुप गई तू, इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। ये क्या है आपके पास? ये क्या है? ये स्वाले का एक है और ये एक आपका है। तो चलो स्वाले को एक दे देते हैं, स्वाले ये ले लो। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा। मैं इस काबिल नहीं था जितनी मुझ पर इनायात हुई, जितनी मुझ पर अल्लाह की मेहरबानियाँ। फिर कुछ पढ़ लिख लेता हूँ, कोई सरमद के साथ कोई काम वाम कर लेता हूँ, स्क्रिप्टिंग का। इरफान साहब, सरमद से आप यही करवाना चाहते थे जो वो कर रहे हैं? मैं चाहता था कि ये कोई इसमें कोई अफसर बने बड़ा, और इसमें कैपेबिलिटी थी, इसलिए मैंने नहीं, नौकरी नहीं मैंने करी। मैं कहता तो बेटा जिंदगी का सफ़र तो बड़ा कठिन है। कहना अल्लाह मालिक, मैंने वही काम करना जो आप करते। तो पहला ड्रामा जो इसने खुद लिखा, खुद एक्ट किया, वो था शाशलिक, जिसके 116 एपिसोड चले। मैंने कहा ठीक है। मैं शेख साहब इस चीज का कायल नहीं हूं कि मैं अपने बच्चों को कहूं कि आपने एक्टर बनना है। मेरा एक ही इसरार था कि आपने पढ़ना है, पढ़कर जो दिल चाहे वो कर ले। एचईसन में इसलिए दाखिल करवाया था कि ये मेरे बाप की ख्वाहिश थी मेरे लिए। वो सादे ज़माने थे, आमदनी इतनी थी नहीं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर मैंने अपने बाप की ख्वाहिश अपने सारे बेटों को एचईसन में पढ़ा कर पूरी। वहाँ मैं स्कूटर पर छोड़ कर आया करता था इनको बिठा कर। वहाँ तो बाजारों में लोग बच्चे आते थे लेकर, बच्चे खुद चला कर आते थे, और मैं बैग जो था गेट वो ठंडी सड़क की तरफ वहाँ छोड़कर आया करता था कि इनको कोई बच्चा मजाक न करे कि ये स्कूटर पर बैठ कर आते हैं। और इनको कहता था बेटा भाग कर जाओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये जाते थे। जहाँ से सरमद, इमरान और बच्चे पढ़े थे, आज ये अल्लाह का कैसा करम है कि सरमद उसी कॉलेज में मेहमान खुसूसी होता है, और वो वहाँ के जो आज के तालिब इल्म हैं उनको लेक्चर दे रहा होता है, उनको मोटिवेट करता है।
عرفان صاحب آپ کے دور کے اور آج کے دور کے ٹی وی ڈراموں میں کیا فرق ہے؟ آج کل دوڑ ہے چینلز کے درمیان. اگر کسی چینل کا ایک ڈرامہ جو کہ ساس بہو کے موضوع پر ہو یا ایکسٹرا میریٹل افیئر پر ہو تو وہ پھر سارے ایک سے ہی ڈرامے بنانے لگتے ہیں. اچھا ایکٹرز بھی وہ پھر ایسے لیتے ہیں کہ جو بکتے ہیں. تو وہ جب لیتے ہیں تو وہ پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ وہی ڈرامہ ہے. پرانا جو دور تھا جب ٹی وی پر ڈرامہ ہوتا تھا اس میں ایک تو کانٹینٹ بڑا مضبوط ہوتا تھا, لکھنے والے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ تھے تو وہ مختلف چیزیں لکھا کرتے تھے. تو اب بس یہ سوچنا چینلز والوں کا ہی کام ہے کہ اگر وہ بولڈ ڈرامے بنانے پر آتے ہیں تو اتنا بولڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا. سوسائٹی کی طرف سے بعض اوقات میرے جیسے بندوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی فیملی کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کو کیوں نہیں آپ چانس دیتے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں نے اس فیلڈ میں ٹیکنیشینز بھی نئے دیے, میں نے ایکٹرز بھی نئے دیے, میں نے ڈائریکٹرز بھی نئے دیے, ان کو میں نے پروجیکٹ دیا. لیکن میری رائیولری جو ہے وہ میرے گھر میں ہی موجود ہے کہ جن چینل والوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں اور میں ڈائریکٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے جان دیو تسی بچیاں کو لوگ کرو. تو میں پھر چپ کر جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے. عرفان صاحب آپ کو چاہے سینئر ہو, چاہے جونیئر ہو, چاہے رائٹر ہو, چاہے ڈائریکٹر ہو, آپ کو استاد جی کیوں کہتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے خود بہت بڑے استاد ہیں. وہ پتہ نہیں مجھے چھیڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, وہ احتراماً مجھے شاید کہتے ہیں. تو میں ان کا مشکور ہوں سب کا کہ وہ مجھے استاد جی کہہ لیتے ہیں. استاد مانتے ہوں گے تو آپ کو استاد جی کہتے ہیں. ہاں جی, یہ بھی دل کی بات ہوتی ہے. ہمارا گھرانہ ہی یہی ہے کہ میرے باپ نے سبیہ خانم کو کام سکھایا. اس کے بعد لکھنے میں ظریف صاحب اور حزین قادری صاحب یہ میرے والد کے شاگردوں میں سے. تو شاید اس حوالے سے کئی لوگ مجھے خلیفہ جی بھی کہتے ہیں کیونکہ ابا ہمارا کا جو خاندان تھا وہ پہلوانوں کا بھی تھا. میرے تایا جی جو تھے وہ مزاحیہ دنگلوں کی کیا کرتے تھے کامنٹری. وہ کہتے تھے ہفتہ باننا یا ہفتہ کسی اتوار دیا پترا. اور انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی. ہمارے ایک چچا مر گئے تھے, اس فیملی کو وہ فیڈ کرتے تھے. پھر ہمارے ابا مر گئے تو وہ فیڈ کرتے تھے. عرفان صاحب تھیٹر کا ذکر ہو رہا ہے کہ آج کا تھیٹر نائٹ کلب بن گیا ہے. حالانکہ آپ نے جس دور میں تھیٹر کیا, جنم جنم کی میلی چادر, اشفاق صاحب, بانو قدسیہ صاحبہ اس ڈرامے کو دیکھنے آیا کرتے تھے. اب کیا ہوا ہے تھیٹر کو؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نوجوان یہ کام کر رہے ہیں ان کی گڈ لک تو یہ ہے کہ یہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. کام زیادہ ہے, کرنے والے کم ہیں. لیکن بیڈ لک ان کی یہ ہے کہ ان کو اس نظم و ضبط میں سکھایا نہیں. یہ تھیٹر میں وہ بھی باتیں کر دیتے ہیں جو بندے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ گلی محلوں میں تھڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جب کوئی بالغوں والی بات کرنے لگتے ہیں یا کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں تو وہ لطیفہ سنانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں لگی شیخ صاحب ایک گل ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں. وہ ان کی شرافت ہوتی ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے, کوئی اور نہ سنے
تو یہ بچے ادھر ادھر دیکھے بغیر بٹھا کر کے وہ سٹیج پر کر دیتے ہیں ہمارے. رہی بات یہ کہ یہ کیسے ایکٹر ہیں، یہ سب کے سب بہت فرٹائل ذہن رکھتے ہیں. اب دیکھیں جی، سودا وہی لگایا جاتا ہے جو بکتا ہو. ان کا یہ والا سودا بک رہا، تو وہ بیچ رہے ہیں. اس میں زیادہ ان کا قصور میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں، جو میں نے دیکھا تھا میں وہ کرتا رہا. باقی میں کوئی اتنا ترلم خان نہیں ہوں کہ جی میں کہوں کہ جی میں بانی ہوں. نہیں، ڈرامہ تو بڑی پرانی روایت ہے. عرفان صاحب، یہ اسٹوڈیو بنانے کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ شیخ صاحب، جیسے کاروباری حضرات جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ان کو علیحدہ کاروبار کروا کر دیتے ہیں. اگر کوئی دکاندار ہے وہ اپنے بچے کو ایک علیحدہ دکان کھول کر دیتا ہے تاکہ اس کی عملی زندگی کا آغاز ہو جائے. میرے بچے چونکہ اس فیلڈ میں آ گئے تھے تو میں سوچتا رہا کہ ان کو تحفہ کیا دیا جائے. تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنا کر دے دیا کہ یار اتھے ہی سو اپنے اپنے کمرے تے اتھوں اٹھ کے آ کے تے اپنے اڈے تے ہی کام کرو. یہ جو آپ فلور دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پر ہم نے انٹیریئر حویلی بھی لگائی ہوئی جس میں فاؤنٹینز بھی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کھڑکیاں وڑکیاں جو ہیں نا جی، اس کی جگہ ہم نے ایک اور کھڑکی لگائی تھی اپنی بنوا کر. اور جب ایکسٹیریئر ہم نے شوٹ کیا، وہ یہیں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا فارم ہاؤس ہے، تو ان کا وہ بنا ہوا تھا، اس کا ایکسٹیریئر اس کے ساتھ میچ کرنا تھا. تو ہم وہی کھڑکیاں اکھاڑ کر لے کر گئے اور وہاں پر وہ لگائیں ایکسٹیریئر شاٹ کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلم میں اور ڈرامے میں نیچرل نہیں لگتا، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. فلم بنانا، ڈرامہ بنانا، یہ دل والے کا کام ہے یا مل والے کا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو مل والے تو تھے نہیں، دل والے تو دل ہیں. والے تھے. آپ نے والد کی آپ نے تصویر جی اسٹوڈیو یہ میں وہ تصویر ہے جو کہ میرے والد نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں برش کا استعمال نہیں ہے، یہ نائف ورک ہے. چاقو سے یعنی رنگ لگائے گئے. ہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے. عرفان صاحب، جب آپ کے پاس پیسے آئے ہاں، تو سب سے پہلے کیا خریدا تھا زندگی میں؟ یہ کیا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر. اچھا، اس وقت یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے. ہاں جی، اس پر سپول چلتا تھا. ٹھیک ہے. اور مائکرو فون اور یہ ٹیپ ریکارڈر خریدا تھا سب سے پہلے. کیوں خریدا تھا؟ کہ میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی تھی جہاں پر ریڈیو کے اشتہارات میں بناتا تھا. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، لوگ من گھڑت قصے سناتے ہیں. اللہ شاہد ہے، اور بہت سارے میرے فنکار بھی جانتے ہوں گے، میں نے اپنی ضروریات اور اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے میں نے حلیم بھی بیچی. اچھا. اقبال ٹاؤن میں. وہ یہ نہیں کہ میں ڈال کے دیتا تھا، کاؤنٹر پر میں بیٹھتا تھا. کیوں؟ کہ بچوں کی تعلیم کے لیے میں کوئی دھوکہ کرتا، کوئی فراڈ کرتا، کسی سے ادھار لیتا، کسی کا احسان لیتا. میں نے اپنی ضروریات کے لیے خود کام کیا اور کبھی محنت میں شرم نہیں محسوس کی. مجھے فخر ہے کہ میں حلیم بھی بیچتا رہا. اور یہ جو جہاں مون مارکیٹ ہے وہاں پر مجھے کئی لوگ بیچارے نا ایسے ہی کہتے ہوتے تھے، وہ آپ کا ایک حلیم کا آؤٹ لیٹ بھی ہے.
کہ یار دکان گئیں گے تو برا نہ منائے. میں کہا یہ دکان ہے. آؤٹلیٹ نہیں ہے. تو محنت میں کبھی آر محسوس نہیں کی, اور بچوں نے بھی کبھی آر محسوس نہیں. ٹھیک ہے, میرے بچے جو ہیں نا وہ جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ خود پراپس رکھتے ہیں, پراپس خرید کے لاتے ہیں جا کے خود. میری بیٹی لنڈے میں چلی جاتی ہے پراپس لینے کے لیے. کیوں؟ کہ ہر چیز پر حقیقت کا گماں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ڈیکوریشن پیس وغیرہ 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آتی ہے, اور وہ بچے مل کر خود پروڈکشن کرتے ہیں. گو کے آگے سے ان کے ایسوسیٹس ہیں وغیرہ 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 وغیرہ, مگر وہ کام خود اپنی مرضی کا کرتے ہیں. اگر پروڈکشن کنٹرولر کو کہا جائے کہ جی ایک چرپائی چاہیے, وہ نئی کڑکتی ہوئی چرپائی لا کے دے دیتا ہے. تو ہم پرانی اگر چاہیے اس سیٹ کے حساب سے, تو ہم پرانی چرپائیاں بھی ہم نے رکھی ہیں, پرانی کرسیاں بھی رکھی ہوئی, پرانا سب سامان ہے. سب رکھا ہوا ہے. کیونکہ میں تو پرانا ہوں, پرانا ہوں, پاٹا پرانا نہیں.